کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وقفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الملک واسطے ہے جو کہ ساری کائنات دا نظام اکیلا چلا رہے ہے اور اس مالک دی قدرت دے بہت زیادہ کرشمے نے کہ ساری کائنات نو کھلاندہ لیکن خود کچھ کھاندہ ساری کائنات نو مختلف قسم دے مشروبات پلاندہ لیکن خود پیندہ ساری کائنات نو سلاندہ لیکن خود سوندہ
بلکہ سینہ توں والا نوم اللہ نو تے کدی اونگ بھی نہیں آئی۔ اس تو بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ریت دے ذرات نالو زیادہ، سمندر دے پانیاں نالو زیادہ، دنیا دے ذرے ذرے نالو زیادہ، لاکھوں اربوں خربوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام دین قائد دین امام اعظم خطیب اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک پاکیزہ مطہرہ مقدس زندگی تھے۔ اس تو بعد او صحابہ کرام جنہ نال رب العالمین راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب نال راضی ہو گئے، دعا فرماؤ جتھے صحابہ کرام لیٹے نے اللہ اوتھے اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ میرے تو قبل جماعت دے ماشاءاللہ مایا ناز نوجوان خطیب میرے رفیق سفر مبلغ اسلام حضرت مولانا وقاص رحمانی صاحب بڑی ہی شاندار جاندار گفتگو فرما رہے سن، اور اسی طرح مولانا زبیر حیدر صاحب، مولانا شفقت محمود کنگن پوری صاحب اور مولانا عادل حیدری صاحب، مولانا یاسر مدنی صاحب اور ماشاءاللہ محمد عاقب فاروقی صاحب، اور ایک خطیب حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب وہ بھی خطاب فرما کے گئے نے۔ جدو انسان مخلص ہو جائے نا، مخلص ایک دوسرے نال پیار کردہ ہے، محبت کردہ ہے، دلوں کردہ ہے، تے پھر جنہوں نہ بھی بلایا جائے وہ اشتہار پڑھ کے ہی آ جاندہ ہے۔ تے میں شکر گزار ہاں جناب حضرت ملک حاجی محمد صدیق صاحب دا اور ولی کامل حضرت مولانا محبوب عالم سلوی صاحب دا، اللہ تعالیٰ جتھے وہ لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ شیخ اگے تشریف لے آؤ، آجو آجو ایتھے آؤ، آجو آجو آجو، میں انج سبق نہیں سنایا جانا، ایتھے آجو مولانا صاحب آؤ ذرا ایتھے میرے کول، آجو آجو۔ تے حاجی افضل صاحب، محمد رفیق صاحب، محمد منیر صاحب اور تسی سارے اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا ساڈا سنانا انتظام کرنا لیاں دا انتظام کرنا اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ لو جی نبی پاک علیہ السلام دی سیرت بھی بیان ہوئی ہے کہ نبی پاک دا چلنا، نبی پاک دا بیٹھنا، نبی پاک دا یاران دے نال چلنا پھرنا ہر چیز تسی سن لئیے، لیکن ایک چیز میں بھی دسنا چاہنا کہ نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ مبارک کی چیز سی۔ میں صرف ایک یا دو یا تین تے یا چار تے یا پانچ تے یا 10 میں گلنا سنانیاں نے تے او ہون گیا نبی پاک دا چہرہ کس طرح دا سی۔ کیا نبی پاک دا چہرہ ویک کے اپنے تے اپنے غیرہ نے بھی ایکسیپٹ کیتا؟ ان ساڑھے بھی چہرے ویہ لو جنہوں ویک کے یہودی شرماوے، جنہوں ویک کے یہودی کوے بھائی اے ڈیزائن تے سی بھی نہیں لایا، سانو بھی نہیں پتا ہے، اے پاکستانیہ نے بنا چھڑیا، چلو اسی بھی داڑی دا ڈیزائن لانی۔ ایک تے انسان نے رکھی نہیں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ نو استقامت دے رکھن دی، اور ایک رکھ کے نبی پاک دی سنت
تے انہوں ڈیزائن مار مار کے اتھوں بلیڈ ماریا اتھوں ماریا تے یہ غلطی نہ نائی کو لو بلیڈ واجے نا اندھا چل اتھے ڈیزائن ہی بنا چھڑا اتھے وہ بولو تے صحیح بھائی صاحب چول ہے نا تے پھر کہا دی ٹینشن لے آگے دی دم تے لائے نے آگے نے پھر میں تے میرے بچے وقتی بن گیا پھر اللہ اللہ ساڑھے سارے نال راضی ہو جا تے نبی پاک دا چہرہ اس طرح دے کہ جنوں اپنے تے اپنے غیر بھی یہودی بھی ویک کے نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ ویک کے کلمہ پڑھ لیندے نبی دی سیرت نبی دی شان نبی دا مقام اتنا اعلیٰ افضل اور رفت اور بلندی والے کہ اسی ساری زندگی مولوی کھپ جائیے بیان کر سکتے لو جی مغرب تو لے کے 10 بج گئے نے میں اس بات دی گارنٹی دینا کہ جننے علماء بیٹھے نے نا تو آڈے چو بھی کئی مولوی بیٹھے نے ہون مولوی آندے نے جی مولوی صاحب اے گل تے میں پچھلی بار بھی سنی سی اے گل میں پچھلی دفعہ بھی سنی سی تے تسی ہون بھی کر رہے ہو بندہ پوچھے ہون کوئی اسی اپنے والو گل بنا کے لے آئیے بھئی مقصد ہے تو انو یاد کروانا تاڑی یاد تازہ ہو جائے تو انو پتہ لگ جائے کہ نبی دی شان کیے نبی دا مقام کیے نبی دی عزت کیے نبی دی بلندی کیے دو یہ گل سن لو اگر ایک نوڈ پاکستان دے اندر چل دے اسی وہ انڈیا جا کے چلا سکتے لندن جا کے یورپ جا کے سعودیہ جا کے نہیں چلا سکتے کیوں نہیں چل سکتا کیونکہ ان دیتے حکومت نے اپنی مور لائی ہے حکومت نے کہا خبردار اگر باہر دے ملک سے جانا جے اس کرنسی نو چینج کر لینا چینج کرو گے تے اے نوٹ ادھر چل جان گے اسی طرح جس حدیث تے نبی پاک نے مور لا دیتی ہے گل اوہی منی جانی ہے تو چاہے رات تو لے کے سویر تک اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو یا کئی جا نبی پاک تیرے تو میری جان قربان تیرے جتیاں دی خاک میرے سردہ میریاں اکھاں دا سرما اگر تو نبی پاک دی ایک بھی گل نہیں نہ ماندا تے تینوں کوئی فائدہ نہیں تو جنیاں مرضی بے کے تسمیہ گھیڑ لے فائدہ ہی کوئی نہیں اور لوگوں نبی پاک نو اس طرح من لو جس طرح صحابہ نے منیا تے جویں آج دے وابیاں نے منیا اسی آنے کٹ جاوانگے مر جا میں نا پڑھان بیٹھا سی آج دی تازہ خبر میں نے ایک باجی کہنے لگی کر سب کھیر پکائی ہو تے کھا لو تے مولوی ویسے کھیر دا ناس سن کے پاگل ہو جاندے کیوں میرا چان بھئی کھیر پکی ہے مولانا میں جی باجی یہ کس چیز دیئے آجی نبی پاک دی آمد نبی پاک علیہ السلام فوت پیدا ہوئے لو جی ساریاں کتاباں اٹھا کے دیکھ لو نبی پاک علیہ السلام 12 ربیع الاول دنیا تے آئے تے 9 آپ دی وفات ہوئی ہے کیوں مولانا 9 آئے تے 12 سن رہے ہو پوچھ میں کہ شاید میں ہی لگا سمجھ آ رہی ہے اے امدی جی اہل حدیث ساڈا مولوی گل کرے غلط اسی فوری ڈھکنے ہیں مولانا خبردار اے گل غلط ہے اے گل تے انہاں دا مولوی بیٹھا جو مرضی کیتی ہے اسی اگے بہ کے رویا نے جی مولانا جی بالکل نبی پاک آئے وفات نو بھول جو صرف جدو آئے او یاد رکھو او میں کہنا کدی سیرت پڑھ کے دیکھ نبی پاک دی کہ صحابہ دا حال کیے او صحابہ تے بڑی دور دی بات ہے جانورہ دا حال کیے کہ نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے صحابہ کندہ نو ٹکرا جانور کندہ نو ٹکرا مارن دے تے اسی خوشیاں منان بیٹھے ہیں
تے نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ مولانا منظور صاحب نے تقریر کری جان جس طرح میں تمہید لمبی تو لمبی وہ ایک بابا کیا اٹھے پہ آندہ مولوی شروع ہونا ہے کسی جائیے ہن تو آڑے چوی نہ کوئی اٹھ پوے تے میں شروع ہوا کل کمالیے پروگرام سی اوتھے سا ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب علامہ محتسم الہی ظہیر صاحب مولانا وقاص فاروقی صاحب اور مولانا میں اسی اوتھے موجود سا تے او تو صبح واپس آئے ہیں طبیعت بھی نساز ہے دعا فرماؤ جو میں بیان کراں تسی سنو اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے اور رب ساڑے نال راضی ہو جائے وہ نبی پاک دا چہرہ کس طرح دا میں صرف چہرے دی گل کرنا باقی گلہ کرانگا تے چول جڑے نے ٹھنڈے ہو جانے نے چہرے دی گل کر لینے ہیں پھر صحیح آج سا کیوں جی پھر صحیح انشاءاللہ آؤ رب العالمین دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں آئیے اللہ رب العزت دا قرآن سماعت فرمانا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ میرے پاک پیغمبر دا اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنایا اتنا حسن و جمال دا پیکر میرے پیغمبر نو بنایا کہ میرے پیغمبر نو اپنے تے اپنے غیر بھی میرے پیغمبر نو بیک کے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان دینے گال منو ایک یاد آئی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اندے میں یہودیاں دا نا بہت بڑا ایک عالم سا عالم دین سا تے ایک وقت آیا سانو خبر ملی کہ آج نبی پاک علیہ السلام مدینے دی بستی دے اندر تشریف لے کے آ رہے نے کہنے لگے میں اس چیز نو ویکھیا چونکہ میں یہودیاں دا ایک عالم سا تے کہنے لگا جدو خبر ملی نا سانو تے اسی سارے دے سارے پریشان ہو گئے کی ہو گئے وہ بولو تے صحیح کی ہو گئے کیا جنہیں ٹھیکا چکیا پریشان ہوندہ وہ بولو سارے اللہ اللہ کہنے لگا پریشان ہو گئے کہ نبی پاک علیہ السلام محمد اتھے آن گے اور پتہ نہیں کی بن جائے گا ایک دوسرے دے لوگ دشمن بن جان گے ایک دوسرے نو کٹن لا پہن گے جدائیاں پہ جان گیا پرا دا دشمن ماں بیٹی دی دشمن پرا نو قتل کرے گا مدینے دی گلیاں دی اندر خون بہایا جائے گا اور نبی پاک جدو اتھے آن گے تے مدینے دیاں گلیاں دی اندر خون دیاں ندیاں بین جان گیاں کہندہ اسی پروپو گنڈے کر کے اس ذہن دے اندر گلاں لے کے بیٹھے ہیں اسی سازشاں لے کے بیٹھے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اتھے آن گے تے اتھے قتل و غارت اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ تلواراں اٹھانتے مجبور ہو جان یہودیاں دا عالم یہ گل کر رہے ہیں تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد محبت نال ذوق نال شوق نال نبی دا نام آئے
پڑھیا کرو چل دے پھر دے نبی پاک تے درود تے میں شروع دے اندر درود پڑھیا جنہیں پڑھیا ہاتھ تھلے رکھے پڑھیا تے چکو پھر ہاتھ جنہیں سچی گالے مسجد بیٹھے ہیں پڑھیا درود دیاں بڑیاں برکتہ نے جندہ کوئی کام نہیں نہ ہوندہ جاؤ قرآن ہاتھ دے اندر پکڑ کے گل کر رہے ہیں اور یقین نل کر رہے ہیں کہ نبی پاک تے درود تو پڑھ لے تیریاں ٹینشنہ زندگی نہیں ساریاں مک جانی اتنی برکت آلہ اور تو اڈا ایک مولوی اتھو دا مشہور معروف علامہ وہ آپ گل سنا دے اندھا میری کامیابی دا راز ہے وے کہ میں درود اتنا پڑھنا جتنا پڑھ دا جا رہے ہیں رب میں نو بلندیاں دندہ جا رہے ہیں اور میں نال ہے اللہ اللہ میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ پیغمبر مدینے دے اندر تشریف لے کے آئے نے انہا ساریاں نے سازشاں شروع کر دیتیاں نے کہ نبی پاک جدو مدینے آنگے لوگ ایک دوسرے دے دشمن بن جانگے ماں بیٹی نو قتل کرے گی بیٹی ماں نو قتل کرے گی باپ بیٹے دا دشمن بن جائے گا بیٹا باپ دا دشمن بن جائے گا آندھے اسی سازشاں لے کے بیٹھے ایک اعلان ہویا اوے مدینے دے رہن والے ہو نبی پاک کل صبح تشریف لے کے آ رہے نے نبی پاک علیہ السلام مدینے دی فلاں بستی اندر آ رہے نے او میرے آل تکو او میرے آل ویکھو نبی پاک دی گل کر رہے ہیں آج دے کسے مولوی یا مفتی دی گل نہیں کر رہے ہیں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہاتھ جوڑ کے کہنا جدو مسجد اندر بیٹھیا کرو شرم نال بیٹھیا کرو تے سوچیا کرو کہ صبح تو لے کے رب تک رب دیاں نافرمانیاں کر کے رب منو پھر اپنے کار اندر واڑ لیندے سانو کوئی گل کرے سانو کوئی او بولو تے صحیح کی ہویا اللہ چاند تیری سب تو زیادہ آواز ہوں تیری نکل دی نہیں پائی اللہ اللہ سانو کوئی گل کرے ساڑی گلی چو ننگ کے وہائے قسمیں سوچو بے کے سوچو سانو کوئی گل کرے گلی چو ننگ کے دکھائے کہ اس رب دیاں صبح تو لے کے شام تک نافرمانیاں کرنا اور رب پھر بھی اپنے کار چتے نوار لینا کس کے صبح نے جلسہ آیا تم سیتے آ گیا جنازہ آیا تم سیتے آ گیا نمازہ ویلا آیا تم سیتے آ گیا تو یہ کہا مولوی نے لان کرتا آج چاول لبنے تم سیتے آ گیا کسے بہانے تم مسجد آ جانا تے اس رب نال یاری لاؤ تے اندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال یاری لاؤ میرے تے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دینے علم نشرح لکا صدرک وَوَزَانَا أَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَذَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب میرے باپ پیغمبر دا اخلاق ملے گا تے قرآن دے اندروں ملے گا اوے پورا قرآن پڑھ میرے پیغمبر دا اخلاق تینوں قرآن اندروں ملے گا میرے پیغمبر دا چلنا تینوں قرآن اندروں ملے گا میرے پیغمبر دی
ہر ادا دا تذکرہ تینوں قرآن بول بول کے دسے گا تے حضرت عبداللہ ابن السلام آندے نے انج رات دا ویلا تے اعلان ہویا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے نے آندے میں پریشان بڑا غم زدہ بڑا آندہ منو خدشات بھی بڑے نے تے میں بڑا ہی پریشان آندے نے جدو منو پتا چلیا کہ مدینے دی فلاں بستی اندر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے نے دھیان دے میں نا ہن ٹینشن چ پیا جویں اسی کسے مولوی نو نہیں نا سننا ہوندا تے اسی کہنے میں نہیں جانا مسیتے ایندا مقصد اسی ہونے ہاں مولویاں واسطے 100% اسی آنے ہاں تواڈے چوں وی میرا جننے نام نے شاید تسی کسے نو جان دے ہو وہ تسی سارے آئے بیٹھے ہو اندہ مقصد ہے کہ تسی رب واسطے آئے ہو کہا دے واسطے اللہ واسطے آئے ہو کہ رب تو راضی ہو جا ہے تو یہ نا لکھیا ہوندے نا 4 مولوی مین آئے ہوندے کیوں مولانا صاحب ہے مسجد اندروں بھی فل باہروں بھی فل باہر سڑک دے اتے بھی رونق لگی ہو اندہ مقصد کی یہ اسی مسجد دے اندر آنے ہیں مولوی ہاں یار مولوی منظور آ رہے ہیں ہاں یار سبتین شاہ نقوی صاحب آ رہے ہیں ہاں لاما ڈاکٹر MBBS ناصر مدنی صاحب آ رہے ہیں اے آ رہے ہیں اسی نام لے کے جانے اوہ اللہ دی قسم میں نہ کیا کرو میں علماء دی عزت کرنا اے کیا کرو یار رب دا قرآن بیان ہونا ہے مصطفیٰ دی شان بیان ہونی ہے اسی سنن واسطے انوار توحید مسجد سے جانا ایک بلا کہندہ ہے ہوں جی میں اسی 4 اگر کٹھے ہیں ایک کہندہ لے میں نہیں جانا کیوں یار اتھے ناصر مدنی نہیں آ رہے اتھے ناصر مدنی نہیں آ رہا مولی منصور صاحب نہیں آ رہے بنیامین عابد نہیں آ رہے آئندہ مقصد کہ تو رب واسطے بھی مسجد نہیں ہوندہ تو تے مولویاں واسطے مسجد ہوندہ اللہ سانو ہدایت نصیب فرما میرے تے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ کا گال پوری نہیں ہوئی تو منٹ 15 ہو گئے نے لیکن سن لوگے 4 گلان صرف 4 گلان یا 3 یا 2 یا 1 میں نے اکثر کہنا میں کہا جدو تھک جاؤ نا میں اصلا اردو خطیب پنجابی نہیں کوشش کر رہا ہے میں بھی پنجابی بن جاواں جس آواز دے اندر لوگاں نو سمجھ آوے بندے نو اونجی بیان کرنا ہن میں پہ کے لگا یہ کرے وہ کرے فلاں کرے تسی رہان ہو جانا مولوی کدو جان چھڑے گا ساڑے دے چول ٹھنڈے ہو رہے ہیں چل میں کہہ رہے ہیں آستہ آستہ تو انہوں لئی پھرا میرے تے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر مدینہ دے اندر آئے انہا ساریاں نے میرے پیغمبر دے بارے سازشاں بھی کیتیاں نے میرے پیغمبر دے بارے بڑا بڑا غلط سوچ دینے کہ جدو نبی آئے گا تے قتل و غارت عام ہو جائے گی اے آندے میں اپنے گھر دے اندروں نکلیا تے نبی پاک علیہ السلام وال چال پیا تے میں جدو جا کے دیکھیا نبی پاک کل اور بھی لوگ موجود نے تے میں نبی پاک دے کول پہنچیا تے میں نبی پاک دا چہرہ ویکھیا تے چہرہ ویک کے میری زبان چو الفاظ نکلے وَجْهُهُ لَيْسَ بِوَجْهِ الْكَذَّابِ آندھا میرے دل اندروں آواز نکلی میں کیا یار اتنا خوبصورت چہرہ کندہ اور بولو کندہ نبی پاک دا چہرہ اتنا سونا اتنا پیارا اتنا خوبصورت حسن و جمال دا پیکر میرا پیغمبر تے جیڑا میرے پیغمبر نو نہیں ماندہ چاہے وہ چودری ہوئے وزیر ہوئے مشیر ہوئے اسی بھی انہوں کچھ سمجھ دے اسی انہوں کچھ سمجھ دے
ائی تے انہوں اللہ دی قسم اٹھا کے آنے کچھ بھی نہیں سمجھ دے جڑا ساڑھے پیغمبر رو نہ سمجھے آندے نے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ویکھ دے میرے پیغمبر دا تے ویکھ کے آندے وجہو لیسا بھی وجہ القذاب او یار ایڈا سونا چہرے والا جھوٹا ہو سکدا ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا ہو سکدا ایڈے سونے چہرے والا قذاب نہیں ہو سکدا بلکہ کہ او نبی ہے جیڑا رشتے توڑ دا نہیں بلکہ رشتے او نبی کی کر دے سارے بولو میرا چن تو بھی بول جوڑ دیتے اسی توڑ دیں اسی توڑ دیں پھر اندے نبی کی آمد ہے مرحبا مصطفیٰ یہ وہ فلاں اور نبی پاک دی سیرت نبی پاک دا شان مقام اور آپ دا فرمان سانو کس بات دا اعلان کر رہا ہے کہ رشتے جوڑنے یہودی کہہ رہے ہیں کہ اے نبی رشتے توڑ دا نہیں بلکہ اے نبی رشتے ایک دوسرے کو لو جدا نہیں کردہ بلکہ ایک دوسرے نو میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دا چہرہ اتنا اعلیٰ اتنا سونا اتنا خوبصورت ہے نا امام شیخ احمد سرہندی وہ کہنے لگے میں نا ایک رات بیٹھا میں کیا میرے حال دیکھو ذرا کہنے لگا میں نا آج ایک کام کرنا ہے میں نبی پاک دے بارے نا کچھ لکھنا ہے کی کرنا ہے لکھنا ہے یار بولو تے صحیح کی ہویا ہے کچھ لکھنا ہے میں بولا کیوں کہہ رہے ہیں بولو تاکہ تو انہوں سمجھ آ جائے ہون تسی جننے بیٹھے ہو ایک گل دا جواب دینا کدی زندگی اندر مولانا کدی زندگی دے اندر خیال آیا ہوئے یار آج میں کتاب پھاڑ لی ہے پینسل پھاڑ لی ہے میں نبی پاک دے بارے چھ ایک گل اپنی طرفوں لکھنی ہے کدی خیال آیا کدی نہیں او بھائیو نبی پاک دے بارے چھ انہا ہی لکھ دیو کہ اے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نبی ہے وہ اے لے کے تھلے اپنا نام مرچہ لکھ وہ اپنا نام لکھ دے کہ نبی پاک تو اڈے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تسی خاتم النبیین ہو ساڑھی ساری زندگی موبائلہ کے لکھ کے ٹک ٹکا لکھ کے گزر گئی لیکن اسی کدی نبی پاک دے بارے سے نہیں لکھیا کہ ساڑھے نبی دا چہرہ کیسا ہے چلنا کیسا ہے بیٹھنا کیسا ہے کاروبار کیسا ہے ازواج مطہرہ کیسے نبی پاک دے بارے سے کدی تے کچھ لکھ ہن لکھو گے ہن کئیاں نے آکھنا سانو دے لکھنا تے بچے بھی ہیں نے رشتہ دار بھی ہیں نے اوہ اللہ دی قسم چاہ کے لکھوا لئی تے اتے اپنا نامی لکھوا کے دے جیبے پا لئی تے جدو دنیا تے جائیں تیریاں آنکھاں بند ہون تے تیری جیب پھرولے مولوی ویچوں نکلیاں سگڑاں دیاں ڈبیاں ماچس دی ڈبی لیٹر لو لیٹر گرل فرینڈ دا لیٹر فلان دا لیٹر فلان چیز فلان دا دینا فلان دا لینا توجہ کرو تکو میرے ال ان کپڑے پہ جدو ساریاں چیزاں پڑھ لوے نا کہ آ بھی کوئی رکا پیا ہے بھی پاڑی لما کڈے رکا پڑے واہ بھائی واہ اس نے تو یہ لکھا ہے
کہ اس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آنا. ہائے 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 ہائے, ہونا بھی نہیں, مور ہی لگ گئی. او بھائیو یہ کام کرنے والے ہیں, ہن لکھو گے. ہن میں دوجی گل سناواں. تو شیخ احمد سرندی کہن لگے, کہندے میں کہ آج میں نبی پاک دے بارے نا کچھ لکھنا ہے. کہنے لگے میں کاپی پھاڑ لی, پینسل پھاڑ لی, رات دا سناٹا میں لکھن بیٹھ گیا. کہندے ساری رات گزر گئی, مینوں سمجھ نہ آئی نبی پاک دی کیڑی ادا لکھاں, نبی پاک دی کیڑی شان لکھاں, نبی پاک دا چلنا لکھا, بیٹھنا لکھا, نبی پاک دا اٹھنا لکھا, یا نبی پاک دی سیرت لکھا, چہرہ لکھا, مبارک چہرہ مبارک لکھا, یا آپ دے ہاتھ لکھا, آپ دیاں اکھاں لکھا, آپ دے دندان لکھا. کہندے ساری رات میری گزر گئی, میں کچھ لکھ پایا نہیں. تو ساری رات نانگی. آندے پھر اخیر جدو میں اس نتیجے دے پہنچیا, پھر میں لکھیا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. اندے میں ہی لکھیا کہ نبی پاک تو ود کے سونا, نبی پاک جیسا کوئی ہونا. آئے ہائے, اے گالے تسی اندہ مقصد ہوش بیٹھے ہو, ہوش بیٹھے ہو. نبی پاک جیسا کوئی آنا, نبی پاک جیسا کوئی آنا, نبی پاک جیسا کوئی آنا. میرے پیغمبر خاتم النبیین بن کے آئے نے. کہنے لگے میں اے لفظ لکھے, پھر میں ایک گل اور لکھی کہ نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ مبارک دے بارے الفاظ لکھے کہ جڑا صبح دا سورج اور رات دیاں تاریخیاں جو چند نکل دے, اگر انہاں دوانوں بھی روشنی مل دیئے تے محمد الرسول اللہ کج کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تو مل دیئے. کہندہ انہاں چ کوئی کمال نہیں, اگر انہاں بھی مل دیئے تے نبی پاک دے چہرے تو مل دیئے. میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے گل تیسری تے کہنے لگے. ہونا ایک صحابی ہے جنہاں دا نام ہے حضرت جابر بن سمرہ, وہ سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ. کہنے لگے میں نا ایک رات فیصلہ کیتا کہ میں ویکھنا ہے نبی پاک دا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یا 14ویں رات دا چند زیادہ خوبصورت. آندھے کہ آج میں نا رزلٹ کرنا ہے کہ نبی پاک دا چہرہ زیادہ سونا کہ جیڑا آسمان دا چند ہے اے زیادہ خوبصورت ہے. کہنے لگے میں کی کیتا, میں نا قرو نکلیا تے میں گیا, میں آقا علیہ السلام نو لیٹیاں دیکھیا. دیکھن تو بعد نا میں آج 14ویں رات دے چانل بھی تکیا تے میں نبی پاکل بھی تکیا, دو مال ویندہ رہا. دیکھ نا سرائکی انہیں اس روایت نو اپنے اشعار اندر نات اندر بھی بند کیتے ہے. کیویں کی کہندہ ہے؟ کہندہ ہے روایت کرندہ جابر سہارا, میں ایک رات ڈٹھا. او بولو بولو گونج پہ جائے, میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا, چنو سی 14ویں تے کوئی چنو سی 14ویں تے کوئی ستارہ. میں دونوں دی طرف دیکھا دوبارہ سوارا. آندے میں رزلٹ تے پہنچ گیا, میں اس گل تے پہنچ گیا. آندے میں ختمی لفظ لکھ دے لگا. آندے میں کیا ہو چن تو نکلنے تے لوگاں تے روشنیاں پیندیاں,
لیکن اے جڑا نبی ہے ان چن ہوئے کہ جڑا نکل دے تے لوگان دی آخرت دیاں تاریخیاں دور ہو جاندی ہیں انہاں دے ضمیر روشن ہو جاندے نے آندے نے میں دوواں وال ویدا رہیا روایت کرندہ ہے جابر سخارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنوں سی چودویں تے کوئی ستارہ میں دونوں نو دیکھا دوبارہ سوارا میں دونوں نو دیکھا دوبارہ سوارا اخیر میں اس نتیجے دے پہنچیا او چن تو چڑھنے تے لوگ آندے نے چن چڑھ پیا تے تو رات نو غروب انہیں چن غروب ہو گیا او میرا پیغمبر ایسا پیغمبر جڑا قیامت تا غروب ہو سکدا او پیغمبر غروب ہو سکدا آندے میں اس اخیر تے نہ لفظاں تے پہنچیا اللہ دی قسم چن مدم دسی آیا سونے دا مکھڑا مینوں چمکدا نظر اپلا کی اسی خالی تھوڑا ٹھیکا چکے ہیں تُسی بھی نہ لو اے تو انو اشعار نبی پاک دے بارش پتا ہوئے کہ ساڑھے نبی دے بارے کوئی گل کرے اسی نبی پاک دا دفاع کی بھی کرنا ہے ایک کر کے جائے کتھے تے ہون گل رہ گئی دوسری تیسری اویلو کنویں چوتھی آخری ہونا گل بڑی پیاری ہے کی گل ہے نبی پاک علیہ السلام نا شمال ترمذی دے اندر بابو ما جا فی خلق رسول اللہ دے اندر صلی اللہ ہو ساڑھے اس مسجد امام عبدالرحمن صاحب اللہ انہوں صحت والی زندگی عطا نیند آ رہی ہے کاری سے اللہ اللہ میرے تو پہلے بڑے بڑے مولویاں خطاب گالا میری چونکہ آخری میں بھی تو مولوی برداشت کر دیں وہاں دا بھائی میں آیا پہلے مینوں دیو بھائی میں کر کے تو نکو کہ میری تقریر باہر نکل رہی ہے مینوں ڈارے کہ باہر نکلے میں شاپر چ نہ پالا ہیں تو میں کہا کوئی گل نہیں وہ بھی جیڑا آیا وہ کرے ہو سکتا ہے ساڑھی گل نہ سمجھ آئے اور جندہ اشتہار تے نام نہیں ہوندی گل کسے نو سمجھ آ جائے ہو سکتا ہے نا کہ نہیں میرے تے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حافظ ابو نعیم روایت کر دینے آندے نے عبیدہ بن عبد الصمد او بیان کر دینے آندے نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری میرے پیغمبر دا صحابی آخری میرے پیغمبر دا صحابی ہے خادمی میرے پیغمبر دا چلنا بیٹھنا میرے پیغمبر دے نال اٹھنا میرے پیغمبر دے نال کھانا پہنچانا میرے پیغمبر نو انس دیواری میرے پیغمبر نو پانی دینا تے انس دیواری انس میرے پیغمبر نال قدم قدم ملا کے چال دینے تے بیان کر دینے عبیدہ بن عبد الصمد آندے نے عبید کہندے نے ایک دن ایسا ہویا حضرت انس بن مالک نے ایک کپڑا مغایا کپڑا مغوا کے منو کول بیٹھ گئے تے آندے نے یار اس طرح کرو ایک تندور لاؤ انو اگ نہ جلا لو اگ جدو ساری دی ساری جل جائے تے پھر ایک کم میں کرانگا عبیدہ بن عبد الصمد اندے نے سیاہ گنو چلا لیا اور رومال لے آیا گیا رومال لے آیا گیا رومال لے آندہ گیا رومال میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک نے انج کر کے کپڑا پکڑے ہیں تے کپڑا پکڑ کے کول تندور چل رہے ہیں عبیدہ بن عبد الصمد اندے میں بھی کولا تے
تے حضرت انس بن مالک دے کول کھڑے نے آندے جدو کپڑا ویکھیا کپڑے تے ہلکی پھلکی میل کچیلے کپڑا ہلکا ہلکا جیا گندا نظر آ رہا ہے او مسلمانوں نبی پاک کا کلمہ پڑھن والے ہو میں اپنے یارانو خوش کر رہا اور میں تو انہوں بھی خوش کر رہا اللہ دی قسم آسمان والے رب نو بھی خوش کرنا چاہنا کہ ربا ساڑی زندگی اندر ساڑے نال راضی ہو جا اللہ ساڑی زندگی دے اندر ساڑے نال راضی ہو جا حضرت انس بن مالک آندے نے انجوز کپڑے نو پکڑیا تے تندور دے اندر سڑ دیتا جدو تندور دے اندر سڑے آنا اس کپڑے نو باہر کڑیا تے کپڑا نوان نکور برینڈ زبردست ہو گیا قسمیں سارے پلا کیوں نہیں بولے آئی صاحب سمجھ نہیں آئی اور لوگوں نبی پاک علیہ السلام حضرت انس بن مالک نو نا بیدہ بن عبد السماد کہندے نے حضور سمجھ نہیں آگ دا کام میں ساننا ایک کپڑا کیوں نہیں چلیا انہوں آگ بھی نہیں لگی بلکہ میل اور کچیل بالکل صاف ہو کے کپڑا ساڑیاں کاندے سامنے آگئے تے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آندے نے یارے تی وہ کپڑے جن دینا میرے پاک پیغمبر اپنا پسینہ صاف کریا کر دے موڑے سمجھ آ گئی موڑے سمجھ آ گئی او یار ٹھیک گل کرنا چاہنا چیڑا کپڑا میرے پیغمبر دے چہرے تے لگے چیڑا کپڑا میرے پیغمبر دے جسم تے لگے او کپڑے نو آگ ساڑ دی اوے ظالموں بیمانوں بدبختوں تواڈی تے زندگی تباہ ہو گئی ہے تسی میرے صحابہ دے بارے زبان درازیاں کرو تسی میرے صحابہ دے بارے اپنیاں زباناں نو لگامانی دین دے صحابہ دے بارے برا بول دے ہو ازواج مطہرات دے بارے برا بول دے ہو اور ظالموں تواڈی تے قسمتے میں دیئے کہ تسی اپنی مزیدتے بھی جان دے ہو یا غلطی نہ ساڑی مزیدتے آ جان دے ہو سیر زمین دے لوندے سیر زمین دے لوندے ایک چھوٹی جی شہر رکھی اور رکھی اوندے تے سیر رکھیا اے تو پتا چلیا جیڑا میرے پیغمبر دے صحابہ دا گستاخ ہے میرے پیغمبر دی ازواج دا گستاخ ہے میرے پیغمبر دے صحابہ دا گستاخ ہے او کدی زندگی اندر سوخ پا سکدا سوخ پا سکدا سوخ نہیں پا سکدا میرے پیغمبر دے او صحابہ نے جنہاں نے جلوتا اور خلوتا میرے پیغمبر دے نال گزاریاں دن بھی گزارے رات بھی گزارے صبح بھی گزارے میرے پیغمبر تو اپنی جان بھی تیوں اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مولانا محمد عمر محمدی صاحب اللہ اللہ تے ساڑھا مولوی ایک آندہ زندہ نے منانا میرے مسلمان ویراتے نو محلے دی فلان گلی چلے چلنا تے میں کہنا او آندہ او میرے چنو میری منو تے میں محبت نال کہنا گالو بھی غلط نہیں پر میں محبت نال کہنا او میرے چنو میری نہ منو نبی پاک دی نبی پاک دے صحابہ دی نبی پاک دے ازواج اور مطہرات دی نبی پاک دے بیویاں دی نبی پاک دی فوج دی نبی پاک دے صحابہ دی اور لوگوں صحابہ نو مان لو صحابہ نو مان لو اگر صحابہ نو تسی مان لو گے تے رب جنت دا حقدار توانو سارے انو کر دے گا
گلنا چار بیان ہویاں کہ نبی پاک علیہ السلام آپ دا چہرہ اتنا سونا کہ یہودی ویک کے نبی پاک نو کلمہ پڑھ لے تے ایک امام نے کی لکھے ہے کہ نبی پاک تو ود کے سونا بھی کوئی نہیں، نبی پاک تو بڑھ کے افضل بھی کوئی نہیں، نبی پاک تو بڑھ کے شان والا بھی کوئی نہیں، نبی پاک تو بڑھ کے رفت اور بلندی والا بھی کوئی نہیں۔ اگر سورج تے چاند چمک دائے نا اینا نو بھی روشنی مل دیئے تے میرے پیغمبر دے حسن و جمال دی وجہ تو مل دیئے۔ او میرے بھائیو دوستو اینا گلنا تے عمل اسی کرنا نبی پاک نو انج مننا جویں صحابہ، نبی پاک نو انج مننا جویں صحابہ نے منے ہیں، ولیاں منے ہیں، تابعین نے منے ہیں، دے آج دے اوے بولو بولو آج دے اوے ڈرو نا پرچہ مولوی دے ہونے چرچہ آجی دا ہونے تو پھر کیوں ڈر دے جائے انشاءاللہ جویں نبی پاک نو صحابہ نے مننے ہیں اس طرح ہی اہل حدیثہ نے مننے ہیں۔ اور سن لو جان تو جا سکتی ہے، خون نکل سکتا ہے، بچے قربان ہو سکتے ہیں، ہم اپنی جانوں کے نذرانے دے سکتے ہیں، لیکن اہل حدیثوں کے اوپر آنچ آ سکتی، ہم آنچ آنے بھی نہیں دیں گے۔ جو علماء اہل حدیث کی طرف دیکھے گا یا نقصان بھول جائے گا، اللہ کی توفیق سے یہ عمر محمدی انشاءاللہ ان علماء کے دفاع کے لیے اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے گا۔ اور نہ میں ڈرنے والا نہ میں چکنے والا، بات عام نہیں کر رہا اور حقیقت بات ہے، ہم تو نبی پاک کے لیے بھی جان دے سکتے ہیں اور یہ تو عالم دین ہمارے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہاتھ جوڑ کے آخری بات کرتا ہو، پی ایس اسلامک سینٹر والے سے بھی کہتا ہوں میرے ہاتھ جڑے دیکھ لو، میری اس بات کو ضرور نشر کرنا، وہ علماء کرام جو آپس میں لڑ رہے ہیں اللہ کی قسم باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اپنے مسائل کو اپنے گھروں کے اندر محدود کر لو، ایک دوسرے کی عزت کرو، مت بدلو۔ جتنا پیارا مسلک تھا، جتنا خوبصورت مسلک تھا، اس مسلک کو کچھ لوگ بگاڑنے کے لیے آ چکے ہیں، بگاڑنا چاہ رہے ہیں، تو آپ فرمائیں اللہ ان لوگوں سے اس مسلک کو، مسلک کی ان لوگوں سے جان چھڑائیں اور وہ اپنے اپنے قبیلوں میں واپس چلے جائیں۔ اللہ اس مسلک کو دن رات چگنی ترقیاں عطا فرما، اللہ اس مسجد کو رہتی زندگی تک آباد فرما، جو آباد کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ بابا یوسف بشیر شاہ جی نے مسجد خادم درسی چلو دعا کر لی پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ الله لا اله الا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا غير عاجل إذا أتى المريض يدعو لو قال ذك بالبأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما اللہ جتنے مسلمان ہسپتالاں دے اندر کراں دے اندر تیرے مسلمان بندے بندیاں بیمار نے شفاواں عطا فرما اللہ کورونا جیسیاں بیماریاں تو محفوظ فرما اللہ ڈینگی جیسے بخار تو بھی محفوظ فرما اللہ ڈینگی دے اندر بڑے ہی ایسے دوست مبتلا نے اللہ شفاواں عطا فرما اللہ مولانا وقاص رحمانی صاحب تقریر کر رہے ایک بھائی نے اولاد واسطے ہونے اندر میسج لکھے ہے اللہ جنہیں لکھے اللہ نو نیک سال اولاد عطا فرما اللہ بے اولادہ نو نیک سال اولاد عطا فرما اللہ نرینہ اولاد عطا فرما میرے مالک میرے سمیت جنہ کو اولاد نہیں اللہ تو دین والا ہے میرے مالک سانو بھی نیک اولاد عطا فرما اللہ نیک بیٹے عطا فرما اللہ نیک بیٹیاں عطا فرما اے عرشاں والے ربا جیڑیاں بیٹیاں گھر دے اندر بیٹھیاں رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے میرے مالک و نواستے بہترین اسباب پیدا فرما اللہ بہترین اسباب پیدا فرما اے میرے مالک اسی گناہگار سیاکار خطاکار نکمے تیرے بندے میرے مالک سانو معاف فرما اللہ ساڑے کبیرہ صغیرہ چھوٹے وڈے گناہ معاف فرما اللہ ساڑے لکے چھپے ظاہر سارے گناہ منو معاف فرما اللہ سی بڑے گناہگار میرے مالک سانو معاف فرما اللہ اس مسجد نو قیامت قباد فرما اللہ جو آباد کر رہے نے تو نہ دے کرن و آباد فرما اے میرے مالک ولی کامل مولانا محمد عالم سلفی صاحب اللہ انہ دی قبر تے قروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ انہ دیا قبر تے قروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ جنہ پروگرام دا اہتمام کیتا محترم شعب الدین صاحب یوسف صاحب ملک بشیر احمد صاحب اور دیگر دوست حاجی صاحب اللہ سارے اندیاں مینتاں قبول فرما محمد افضل صاحب محمد رفیق صاحب محمد منیر صاحب اور تسی سارے جڑے آئے ہو اللہ سارے دانا انہ دا انتظام کرنا قبول فرما اللہ ذریعہ نجات بنا اے میرے مالک قبر حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما بابا یوسف بشیر بابا شاہ الدین مسجد خادم سی وہ فوت ہو گئے وہ مسجد خادم سی اللہ جنہ نے اس مسجدیاں خدمتیں کیتیاں میرے مالک انہاں دیاں غلطیاں معاف فرما اللہ انہاں دیاں خطاواں معاف فرما میرے مالک جڑے زندہ نے انہاں دے کاروبار اندر برکت فرما اللہ جڑے سترگے نے میرے مالک انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا
جنت دیاں قیاریاں بنا اللہ سی دن رات تیرے پروگرام جلسے کرنے میرے مالک سانو اس دنیا دے اندر اپنے دین واسطے قبول فرما اللہ مولانا وقاص رحمانی صاحب قاری شفقہ صاحب یاسر بھائی عدیل بھائی افضال بھائی سارے میرے مالک جڑے آئے بیٹھے نے اللہ انہاں سارے انہوں اپنے دین واسطے قبول فرما اللہ سانو قرآن سچا پیار نصیب فرما اللہ 5 وقت نمازی بنا اللہ ساڑھے ماپیانو سیتاں والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرما اللہ ساڑھے والدینو سیتاں والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرما اللہ جنت والدین چلے گھنے میرے مالک کروڑ کروڑ جنت الفردوس اللہ مقام عطا فرما اللہ انہ دیاں قبرانو جنت باغ بنا اللہ جنت دیاں قیاریاں چو قیاری بنا اے عرشاں والے ربا جو تیرے کو منگے سانو عطا فرما اللہ جو نہیں منگ سکے تیرے بندیاں سانو آپ عطا فرما اللہ ساڑھے تے اپنی خاص رحمت نازل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي